اور جب ان سے پوچھو کہ بھئی تمہاری کارکردگی کیا ہے، تم نے سوائے اپنے عوام پر ظلم کرنے کے، سوائے اپنے عوام کو نیچا دکھانے کے، سوائے اپنے ملک کے اندر قبضے کرنے کے، یہ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ ادارہ یہ اب عسکری ادارہ نہیں ہے، یہ ہمارا تجارتی ادارہ ہے۔ ہمارے ملک کے اندر جتنی تجارت ہو رہی ہے، آپ دیکھیں ہمارے سیمنٹ کے کارخانے عسکری سیمنٹ کے نام سے، جنرل ٹائرز کے نام سے، اس ملک کے کاروبار کے تمام راستوں پر ہمارے جنرلز کا قبضہ ہے۔ یہ ایک کاروباری ادارہ بن چکا ہے، اس کو عسکری ادارہ کہنا یہ میں سمجھتا ہوں اس ملک کی توہین ہے۔ آج انڈیا ہمیں مودی صاحب تقریر میں کہتے ہیں کہ اب پاکستان سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں۔ کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ یہاں جس ادارے نے جو کام کرنا تھا وہ اپنا کام بھول چکے ہیں، ان کو صرف اپنے ملک کو قبضہ کرنا آتا ہے، اس کے علاوہ ان کو کچھ نہیں آتا۔ ہمارے ملک کی پالیسیاں، ہمارے ملک کا بجٹ، ہمارے ملک کی خارجہ پالیسی، ہمارے ملک کی داخلہ پالیسی، میں اپنے قومی لیڈران سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا ہماری مرضی کے مطابق بنتے ہیں یا جی ایچ کیو سے ہمیں چھپا چھپایا منصوبہ اور چھپا چھپایا آپ کے پاس وہ آ جاتا ہے، آرڈر آ جاتے ہیں کہ اس طرف ہم نے یہ کرنا ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم سمجھتے ہیں تو میں اپنے قومی رہنماؤں سے، سیاسی لیڈران سے دس بستہ گزارش کروں گا کہ فوج کا کالک اپنے منہ ملو، آئیں بیٹھیں سوچیں کہ ہم نے اس ملک کو کیسے بچانا ہے، اور کسی اور سے نہیں، اپنے ان اسٹیبلشمنٹ کے اداروں سے، اپنے جرنلوں سے اس ملک کو کیسے محفوظ کرنا ہے۔ اگر ہم نے اس ملک کو اپنے جرنلوں سے محفوظ کر لیا تو پھر شاید ہم کوئی اچھائی دیکھ پائیں گے، کوئی اچھا دن دیکھ پائیں گے۔ اور اگر ہم نے ان لوگوں کا راستہ نہ روکا، ہم نے ان کو اپنے بیرکوں کا راستہ نہ دکھایا، تو پھر ساری زندگی ہم اسی طرح ذلیل ہوتے رہیں گے اور بین الاقوامی دنیا ہم پر ہنستی رہے گی۔ آج ہم کدھر کھڑے ہیں؟ ہمارا اختیار کیا ہے؟ بجٹ سے لے کر آپ عام آدمی تک جا کر دیکھیں تو صحیح، یہ بجٹ عام لوگوں کے لیے نہیں بنایا گیا ہے۔ تفاوت دیکھیں کہ ہمارے دفاعی اداروں کے لیے بجٹ میں کتنا حصہ رکھا گیا ہے اور ملک پاکستان کے عوام کے لیے کیا رکھا گیا ہے۔ اس پر ذرا سوچیں، اگر ہم یہی رویہ اختیار کرتے رہیں، کل یہ عوام اٹھے گی اور پھر یہ نہیں کہ وہ صرف جرنیلوں کو اور اسٹیبلشمنٹ کو سزا دے گی، وہ اس وقت پھر کوئی لیڈر یہ گلہ نہیں کر سکے گا کہ میں تو اس جرم میں شریک نہیں تھا۔ لہذا ہم سمجھتے ہیں کہ ملک ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہمارا بجٹ ہمارے ہاتھ میں نہیں، ہمارے ادارے ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں، حتیٰ کہ ٹرانسفر اور پوسٹنگ بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں، اور بزم خود ہم خوش ہیں کہ ہم تو اقتدار میں بیٹھے۔ ہماری قیادت مولانا فضل الرحمان صاحب نے الیکشن کے فوراً بعد یہ کہا تھا اپنے سیاسی زعماء سے کہ مت جاؤ حکومت میں، اپوزیشن میں بیٹھو اور جن لوگوں کے نمائندے آئے ہیں ان کو حکومت کرنے دو۔ ہم دیکھتے ہیں کیسے حکومت کرتے ہیں، لیکن ہمیں بھی تو صدر کا گھر چاہیے، ہمیں بھی تو وزیر اعظم ہاؤس چاہیے، ہمیں بھی تو یہ خوشی ہوتی ہے کہ ہم اتنی بڑی کرسی پر بیٹھے۔ اختیار کچھ نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم بڑی کرسی کے خواہاں ہوتے ہیں، ہم محلات کے خواہاں ہوتے ہیں، لہذا ہم اس طرف نہیں دیکھتے کہ اختیار کس کا ہے اور کس کا نہیں ہے، ہم صرف اس طرف دیکھتے ہیں کہ ہمیں محل میں چائے کس طرح پیش کی جاتی ہے، ہمیں ہماری عزت کس طرح کی جاتی ہے۔ یہ کوئی عزت نہیں ہے۔ اگر ہمیں بین الاقوامی طور پر عزت بنانی ہے تو پھر اس قوم کی صحیح معنوں میں نمائندگی کرنی ہوگی، قوم کی صحیح نمائندوں کو یہاں لانا ہوگا اور الیکشن میں ان لوگوں کا راستہ روکنا ہو۔ آج الیکشن بوتھ سے اور ووٹ اندراج سے لے کر الیکشن کے نتائج پر ہمارا کوئی بس چلتا؟ ہم سے کوئی پوچھتا ہے؟ فراڈ ہے الیکشن سے 2 دن پہلے لکھا بھیج دیا جاتا ہے کہ اس حلقے سے فلاں کو کامیاب کرنا ہے۔ یہ کیا الیکشن؟ کیوں ڈھونگ رچایا جا رہا ہے؟ اور آپ کے خیال میں یہ ہے کہ شاید دنیا کو کچھ پتہ نہیں، دنیا جانتی ہے کہ اس ملک کا با اختیار ادارہ کون سا ہے، اس لیے وہ آپ کی طرف توجہ نہیں دیتے، اس لیے وہ آپ کو خیرات بھی نہیں دیتے،
जब तक आपके साथ कोई जर्नल न जाए बाहर मुल्क, आप पर कोई एतमाद नहीं करता। और अगर हमें चाहिए कि हम इस मुल्क की इज्जत बढ़ाएं, इस कौम की इज्जत बढ़ाएं, तो पहले इन जर्नलों का रास्ता रोकना होगा। वो इख्तिदार से अलग हों, अपने बैरकों में जाकर बैठें और अवाम के सही नुमाइंदों को इख्तिदार दें, मुल्क का इख्तियार दें, फिर देखें ये मुल्क तरक्की करता है या नहीं करता। तो हम किस तरफ जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? मैं समझता हूं कि हमें अपनी रविश, अपनी सोच तब्दील करनी होगी। अगर हमने अपनी रविश और सोच न बदली और इन फौजी गुंडों को हमने इसी तरह खुला छोड़ा, तो नतीजा ये निकलेगा कि फिर ये मुल्क इन्हीं के हाथों इसी तरह जलील होता रहेगा, इसी तरह बैनुल अक़वामी उसमें रुसवाई होगी और हम अपने मुल्क में यहाँ ऐसे रहेंगे कि जैसे हम किसी दूसरे मुल्क के बासी हैं या हम इस मुल्क के मुजरिम हैं। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि हमें इन लोगों को इक़्तिदार से दूर रखना होगा। बजट पर बहस करने से बेहतर ये होगा कि हमारी पार्लियामेंट इस पर बहस करे कि हमने आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना।